Subscribe our YouTube channel and watch our videos. میں اسکول پڑھتا تھا، 7ویں 8ویں میں داڑھی آنے لگی تو والدہ صاحبہ نے مجھے کہا کہ اسکول کے زمانے میں تو داڑھی مشکل ہے، لڑکے نوچ لیں گے۔ میں نے کہا جو نوچیں گے وہ یہاں زندہ نہیں رہیں گے جہانگیر، میں آپ کے سامنے دریا ہے اس میں جائیں گے۔ اب میں نے کہا کہ اب تک کس نے مجھے نوچا ہے، آپ کو خبر ملی؟ اور اتنا غصہ مجھے آیا کہ میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ کا پکی ہوئی روٹی کھانے سے میں نے خوب سادہ روٹی تو ماتا ٹریننگ رکھے گرل ہوگا 10 ہوئے۔ جب بہت دن گزر گئے تو میری والدہ صاحبہ استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب کے گھر تشریف لے گئی اور حضرت کی اہلیہ کو کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا اتنا پختہ مسلمان ہے۔ میں نے ایسے ایک بات کہی ہے، وہ اس کو بہت بری لگی اور گھر میں آتا ہے لیکن مجھ سے پردہ کرتا ہے، بچتا ہے وہ۔ استاد محترم نے پس پردہ صرف اتنا کہا کہ مشکل سے تو کوئی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کو بھی تم لوگ ضائع کرتے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ اور استاد تم آپ دیدہ شو جڑا شبہ کرتے یہ پگرانا ہوتے تھے، یہ الگ دا سے راضی نہ غم خراب ہو گیا۔ اور مجھ سے کہا کہ خیر ہے، والدہ کا احترام زیادہ ہے۔ استاد تھے نا، بس ہو گیا جو آپ نے احتجاج کرنا تھا ہو گیا، آج سے نہیں کرنا ہے۔ اور استاد ہمارے ایسے تھے کہ پوچھو نا، کائنات میں شاید کوئی ایسا استاد ہو، پوری زندگی پر ان کا بہت زیادہ اثر ہے۔ تو اسکول میں الحمدللہ اساتذہ اور لڑکے سب ادب کرتے تھے، کیونکہ میں تو ویسے بھی استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب سے روزانہ 7 اسباق اسکول کے ساتھ پڑھتا تھا۔ تو اسکول میں انتظام ہونے لگا نماز پڑھنے کا۔ ایک استاد تھے مستغفر اللہ شاہ ہزارے کا، وہ وہاں جہانگیرہ ٹرانسفر ہو کے آ گئے، بہت اچھے نیک دل، بڑی اچھی داڑھی، خوبصورت۔ اس نے ہیڈ ماسٹر عبدالہادی کو کہا کہ یار ان کے لیے چٹائیاں خریدتے ہیں اور سرائیاں، یہ ایک نماز ظہر تو ساتھ پڑھے تاکہ بچوں کی عادت ہو جائے نماز کی۔ ماسٹر صاحب نے بہت اچھا، اوکے، آرڈر نافذ ہو۔ وہ ہمارے ماسٹر صاحب مستغفر اللہ شاہ نماز پڑھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا جب میں نہ ہوں نا تو صوفی صاحب تو پڑھایا کر۔ میں 2-3 دن پڑھایا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے دفتر بلایا اور مجھے کہا، نہیں مجھے نہیں بلایا، استاد محترم کو کہا کہ یار ان کی 7ویں جماعت کی اسلامیات میرے ساتھ ہے، میں کلاس میں جا کے اس کو کیا پڑھاؤں گا، وہ تو امام ہے۔ پٹھانوں کے ہاں امام کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، امام اور پسی موس کڑا جائے ویسے شب بولا جاتا ہے وہ۔ تو مجھے نماز سے منع کر دیا۔ قدرت کو منظور تھا کہ چند دن گزرے نہیں تھے کہ استاد محترم مولانا عبدالحنان رحمت اللہ علیہ نے مجھے خط لکھا کہ زیارت کاکا سے میں جنازہ ہے اور جمعے سے متصل ہے، میں وہیں جاؤں گا اور ہماری مسجد میں آپ جمعہ پڑھائے۔ میں نے بڑی تقریریات کی اور بڑا زور و شور سے بڑا پگڑ باندھا۔ میں نے کہا وہ زبردست کار دے مامو تھا بیادی موتا۔ اب میں جب ممبر پہ جا کے بیٹھا میں نے تقریر کا آغاز، تقریباً تقریر ہو گئی تھی، تو ہیڈ ماسٹر سے بما 8-10 استادوں کے وہاں داخل ہوئے۔ وہ لکھی پڑی مسجد سمجھی جاتی تھی، اکثر لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اب اتنی سادگی کا زمانہ تھا کہ میں نے سوچا کہ اتروں یا نہیں، کیونکہ اس نے تو مجھے زور پڑھانے سے منع کیا اور میں جمعہ پڑھاؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر ہمارے خیال میں پورے پاکستان کا بادشاہ ہوتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر اس سے کوئی بڑا نہیں مانا جاتا، طالب علم اسٹوڈنٹ کے ذہن۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ کہلوا دے کہ نیچے اترو پھر اترو۔ خیر میں نے تقریر کی، پھر اذان ہو گئی، خطبہ دیا، نماز پڑھائی۔ کان میرے پیچھے کی طرف ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ چلے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ جمعے کی چھٹی ہوتی تھی،
ہفتے کو میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں اسکول. چلا گیا. 9-10 بجے کے قریب چپڑاسی آیا اور اس نے مجھے کہا بے صاحب بلا رہے ہیں, خیر ہے؟ چل نکڑے. خدا یا خیر ہوں گے رب کریم مدد کو میں ہوگی دیو ماتا سوئی میں وہی بات یار کنزی. جب میں چلا گیا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے دراز کھولا, ٹوپی نکالی, چاری واری سر پہ رکھی. بیٹھو بیٹھے بھائی گھنٹی بجائی فقیرہ ولدارا چائے راڑا دوپہر ماتم راڑا دتم راڑا. مجھے کہتے ہیں میں نے مستغفر اللہ سے کہا تھا کہ یہ نماز نہ پڑھائے. وہ اس لیے کہ ہمارے پختونوں کے ہاں جس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ لے اس کا احترام ہوتا ہے بہت. اور آپ ہمارے بیٹے ہم سے پڑھ رہے ہیں تو احتیاط کی وجہ سے. کل تو آپ نے جمعہ پڑھایا اور بہت زبردست پڑھایا. آپ اپنے وقت کے بلند بام خطیب ہوں گے, مجھے بڑی خوشی ہے, آپ سے بڑی محبت ہوئی. تو آپ مستغفر اللہ کے ہوتے ہوئے زور پڑھائے کیونکہ آپ جمعے کے امام ہیں ہمارے. چائے مجھے دی, میں نے چائے لی تو پیالی اوپر ٹنگ 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 مذہب کے ہوا اغم پوش خبر چیزا ماں چائے کلس کرو سے ماں چل نہ رہا توڑو دو یار اگشت ہوا. ایسا زمانہ تھا. اللہ اکبر. در جوانی تو بکر در شیوے پیغمبریس وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار.